تو پھر سے میرے چینل میں کیا بولتے ہیں کہ آمدید ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابھی کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا دور ہو چکا ہے ہمارے قوم کا، ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی کے ٹائم میں کیا ہے نا کہ ابھی کے جتنا بھی پیرنٹس ہے سب سوچتا ہے کہ میرا جو بال بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آفیسر بنائیں گے اور کیا بولتے ہیں بزنس مین بنائیں گے تو آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا یہاں تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن دیکھیے اصل میں دینی علوم جو ہوتا ہے، دینی علوم جو ہے وہ آپ کو جنت دلائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملوائے گا، آپ کو آخرت میں بہترین جگہ آپ کو کھڑا کرے گا۔ دینی علوم اصل میں مرنے کے بعد کام آئے گی آپ کے لیے، قبر کے عذاب سے آپ بچیے گا۔ اور رہی بات انسان جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اتنا محنت کر رہا ہے، اتنا گھسخاری کر رہا ہے، بہت طرح کی چیزوں کو کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو پیسہ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ پیسہ سے کیا کرے گا؟ تو کھائے گا پیے گا اور کیا کرے گا؟ اور اپنے نسل کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے بال بچہ کے لیے سوچ رہا ہے، بس یہی نہ سوچ رہا ہے۔ اور اپنے لیے تو وہ تھوڑی نہ کچھ سوچتا ہے، یہی سے سوچتا ہے تو پھر لاسٹ میں کیا ہوگا؟ اس کا پھر زندگی پورا ہو جائے گا، پھر وہ مر جائے گا۔ دیکھیے آپ اگر پیسہ کما رہے رزق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 12واں پارہ میں پہلے ہی کہہ دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی جاندار جو زمین پر زمین کے وہ کہیں پر بھی اڑا رہے ہیں، زمین میں وہ کہیں پر بھی رہے ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ہم جو ہے نا کما رہے ہیں، اگر آپ کیا بولتے ہیں آپ اگر نماز پڑھیے گا، قرآن پڑھیے گا تو ایسا نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ جب ہر وقت پیسہ کے پیچھے لگیے گا۔ تو دیکھیے جتنا آپ کمائیے گا پیٹ بھر ہی کے کھائیے گا، انہیں کہ پیٹ بھر کے زیادہ تو نہیں کھا سکتے ہیں آپ، اسی لیے ضرورت سے زیادہ ہاتھ نہ پھیلائے کیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی ہم لوگ کو کہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کہے ہیں، تربیت سے رہنے کے لیے بولے ہیں، پاک صاف رہنے کے لیے بولے ہیں، اور کیا بولے ہیں؟ جو آپ سیکھیں تو دوسرے کو سکھائیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک اور سب سے بڑی بات ہے نا کہ من جد وجد، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ ایک حدیث ہے من جد وجد، اس کا مطلب ہے جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اگر آپ جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ تو وہ ملے گا، لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ ہم کو جنت ملے، جہنم سے نجات ملے، اگر آپ کوشش کیجیے گا تو آپ کو اس سے بھی نجات ملے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے لیے آپ ہر چیز کا اتنا مشقت برداشت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ دنیا کے لیے مطلب محنت کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کے لیے بھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیے، 5 ہی وقت کا تو نماز رہتا ہے، قرآن پڑھیے بہترین طریقے سے۔ ایک اور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر کوئی بچہ ہے جو کہ دینی علوم سیکھا ہے، اگر وہ آپ کو علم سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو بھی سیکھے ہیں مدرسہ میں ابھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی نالج اور پکا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور ہے، دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا جو ہے نا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگ اس میں مطلب کیوں اسے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو مطلب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرا موت کب آ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے من غش فلیس منا، اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کیا بولتے ہیں کہ یہ حدیث ہے من غش فلیس منا، کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث بھی ہے اور قرآن کا بھی آیت ہے کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ایک سب سے بڑی بات اور ایگزامپل کے طور پہ ایک موت کا ایکسپلینیشن اور ایگزامپل آپ کو سمجھاتے ہیں ہم کہ جب کسی انسان جب کوئی ایگزام کا جب تیاری کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میرا ایگزام اچھے چل جائے اور پیپر لیک نہ ہو جائے۔ پیپر لیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بہت دقت و پریشانی، اور بہت بچے خودکشی وغیرہ کیا سوسائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیپر لیک ہونے کا معاملہ بہار میں بہت طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ نیٹ کا پیپر لیک ہو جاتا ہے، کبھی SSC کا پیپر لیک ہو جاتا ہے اور بچے اس کو پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کو پھر مارا جاتا ہے۔ بہت طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے منایا جائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن پہ کیسا چلا جائے، یہ سب ہمارا مقصد ہے۔ یہ نہیں مقصد ہے ابھی ہم دیکھیں گے ابھی جو ہے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ بازاروں میں ہر جگہ پورا گلی محلہ میں کیا بھرا رہے گا، پورا ہر جگہ کیا بھرا رہے گا، وہ پورا یہ جھنڈا بھرا رہے گا، سب جلوس نکالے گا۔
اب ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کیجیے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کیجیے، لیکن میری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں کہ ہوا ہوگا، لیکن تاریخ کے حساب سے نہیں بتا سکتے، لیکن اگر آپ کو خوشی منانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ گھر میں آپ کے قرآن تو ہوگا نا، نماز کے لیے مصلی تو ہوگا نا، تو آپ وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ اگر پیدائش خوشی کا منا رہے ہیں تو آپ 2 رکعت شکرانہ کا نماز تو پڑھ رہے ہیں، اس لیے شکرانہ کا نماز پڑھیے، کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ کو یہ شکرانہ کا نماز ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں سب کو بتانا چاہیے کہ آپ روڈ پر نکال کے جلوس نکالیں، یہ کریں وہ کریں، بہت طرح کی باتیں نہیں۔ میں نے ابھی نیٹ کے پیپر کے بارے میں بتایا تھا کہ نیٹ کا پیپر RSSC کا پیپر لیک ہوتا ہے، اس کے لیے کیا سے کیا سب ہنگامہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر بہت سے پاروں میں کر چکا ہے، 2-3 پاروں میں کیا ہے، ایک تو 4 پارہ میں کیا ہے، ایک 21 پارہ میں کیا ہے، اور ایک ذہن میں بھی نہیں ہے، میرے حساب سے 18واں پارہ میں شاید ہے، 18واں پارہ میں ہے، اور 21 پارہ میں ہے، اور ایک 4 پارہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ایوری ٹیسٹ یعنی ایوری ساؤل ہے، ایوری ساؤل ٹیسٹ ڈیتھ کے مطلب ہوتا ہے، ایوری ساؤل ٹیسٹ ڈیتھ کے مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان جو جی رہے ہیں، جو لیونگ تھنگ ہے، جس کے اندر روح ہے، وہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نیٹ کا پیپر لیک ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کتنا ہڑبڑا جاتا ہے، کتنا مرنے لگتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ موت تو لیک ہے نہیں، موت سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دنیا ہم لوگ کا ایگزام ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ قرآن، نماز، یہ سب ہمارا سلیبس ہے، لیکن اگر ہم وہی کام نہیں کر رہے ہیں، اسی کام کو پورے اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ایگزام کب ہوگا، ایگزام کا رزلٹ ہمارا کب آئے گا، آخرت میں آئے گا، تو وہاں ہم کچھ اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، دنیا ایک ایگزام کی طرح ہے، اگر اس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور جب جانتے ہیں کہ پیپر کیا ہے، موت، کہ وہ لیک ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے پیپر کا مطلب موت کو لیجیے گا کہ موت انسان کا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب انسان کا دم فکس نہیں ہے کہ دم وہی ٹائم پہ آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب انسان جو ہے دنیا میں بہترین طریقے سے رہنے کے لیے، ایک دم اچھے ڈھنگ سے رہنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کس چیز کا، ایگزام کا تیاری کر رہا ہے، نیٹ کا تیاری کر رہا ہے، JEE کا تیاری کر رہا ہے، NIT کا تیاری کر رہا ہے، IIT کی تیاری کر رہا ہے، بہت طریقے، کوئی بھی فارمیسی کر رہا ہے، کوئی ڈی فارما کر رہا ہے، بہت طریقے کا کام کر رہا ہے، لیکن اپنے زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ لیکن آپ سوچیں، قبر کا جب پہلا رات ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے ہمارے پاس، اور جب سوال کریں گے، بولیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو ہم لوگ کیا بولیں گے اس ٹائم؟ ہم لوگ تو یہ نہیں بولیں گے نا، ہم لوگ یہ بولیں گے، ہم لوگ اس ٹائم ہائے ہائے کریں گے کہ پوری زندگی ہم نے مال کو سمیٹنے میں لگا دیا، پوری زندگی ہم نے بے غیرت کی طرح دوسری عورتوں کو گھرنے میں پورا اپنی زندگی کو برباد کر دیا، میں نے پوری زندگی دوسروں کی چغلیاں، دوسرے کی شکایت، دوسرے کی شکایت کرنے میں لگا دیا، میں نے پوری زندگی ایک دوسرے اس سے اچھے رہنے کے لیے کیا کیا، میں نے پوری زندگی کیا نہیں کیا، میں نے پوری زندگی جھوٹ بولی، میں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، میں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، میں نے پوری زندگی قرآن کو نہیں پڑھا، میں نے پوری زندگی کیا نہیں کیا، گندی عادتوں میں، گندی صحبتوں میں رہ کے میں اپنی پوری زندگی گزاری، تو اس وقت آپ کا کیا ہوگا میرے بھائیوں، اس وقت آپ کا کیا ہوگا؟ جب سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تو تمہارے زبان سے کیا نکلے گا آپ کے؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ پھر ہوگا ما دینک، تمہارا اسلام کون ہے، تو تم یہ سب کیا بتا پاؤ گے؟ تم کس کی امت میں ہو تو تم اس کیا بتا پاؤ گے؟ اب آپ اپنی زندگی، اگر آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیے۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی حفاظ کلام ہے، کوئی مفتیان کلام ہے، کوئی علماء کلام ہے، تو اس کا آپ عزت ہی نہیں کریں، بہترین طریقے سے آپ اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ بہت افضل انسان ہے، بہت آپ لوگوں سے بہتر انسان ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سیکھا، اس کو سکھاتا ہے، اس کو حقیرانہ نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ ایک جو امام ہوتا ہے وہ پورے قوم کا امام ہوتا ہے، آپ لوگ اسے اتنا حقیرانہ نظر سے دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں میرے بھائیو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا قیامت کے دن ان لوگوں کا کتنا اچھا مرتبہ ہوگا۔ تو میں یہ نہیں بولتا ہوں دنیا کی زندگی کو اچھے بنائیں، لیکن اس سے بہتر زندگی کو، آپ آخرت کی زندگی کو بنائیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میری بات؟ آپ کو چاہیے، آپ اس ٹائم سوچیے اہدنا الصراط المستقیم، آپ پرصراط پہ کیسے گزریے گا، جو کہ بال سے بھی کئی گنا، 1000 گنا باریک ہوگا، وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اس پہ سے ہم لوگ کیسے گزریں گے میرے بھائیوں؟ آپ لوگ اس طرح غور کریں۔ اب میں اتنے دنوں سے میں خانہ کعبہ کا ریئیکشن ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بھائی دیکھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو ان کے دل میں کچھ جذبہ پیدا ہوگا خانہ کعبہ کو لے کر کے۔ کیا بولتے ہیں کہ اتنے دنوں سے میں آپ کو بول رہا تھا کہ آپ میرے چینل پہ جڑیے، آپ کو بہترین طریقے کی باتیں سننے کو ملے گا، لیکن آپ لوگ نہیں جڑ رہے تھے۔
آپ لوگ میری ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے تھے تو میں کئی مہینوں تک میں نے ویڈیو کو چھوڑ دیا تھا بنانے کے لیے. کیا کرتا میرے بھائیوں, جب آپ لوگ سپورٹ ہی نہیں کریں گے تو میں کیا کروں گا. ابھی جو ہے نا مطلب کیا بولتے ہیں کہ ریئیکشن ویڈیو بناتا ہوں تو بہت طرح کے لوگ کئی طریقے کا بات بناتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ اپنے بیٹر ورلڈ کو نہیں بنائیے, اپنے آخرت کو بہترین طریقے سے سنبھالیے میرے بھائیوں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے آخرت کو بنائیں گے تو آپ کا دنیا خود بخود سمجھ جائے گا میرے بھائی. آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب بہت سے لوگ میری ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں. کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور دوسرے کے ویڈیو دیکھیں گے, ڈی جے وغیرہ کا دیکھیں گے, آواز آپ کو معلوم ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. ایک مؤذن نماز کے لیے آپ کو پکار رہا ہے, مائک میں کھڑا ہو کر کے بہترین طریقے سے پکار رہا ہے, تو آپ ایسا کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے بتایا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.